اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سیشن نمبر 54 ہے یا 55 ہے، چلیں یہ دیکھ لیں گے اگر 55 ہے۔ تو ہم آج اس کو سورۃ تغابن سے شروع کریں گے، جو 28 فنش کرنے کی کوشش کریں گے، اور آم، رمضان پریپ کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رمضان جو ہے بہت قریب ہے، یہ لاسٹ ایئر والا ہے تو اسی کو یوز کر لیتے ہیں۔ اور مقصد اس میں یہ ہے کہ بس صرف گزرنا نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پڑھ لیں، ہم ایکچولی ہم لاسٹ رمضان سے بہتر کریں۔ میرے لیے خود بڑے فائدہ مند تھا، لاسٹ ٹائم بھی ہم نا دیکھ رہے تھے تو بار بار دیکھنے سے بھی جو ہے انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ دعا بھی پڑھ لیں ہم، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ تعالی ہمیں رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، آمین۔ اور ہم ہاں مطلب ہم ابھی اچھا لاسٹ ٹائم یہ لکھی تھی، صحیح ہے، مطلب ہم یہ کوشش ابھی سے کر سکتے ہیں نا، ڈیوائسز کو کم ٹائم دیں۔ خیر یہ تو پاکستان کے کانٹیکس میں، لیکن پھر بھی لوگ دیکھتے ہیں رمضان، وہ ایک جنرل کلچر ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ تو نہیں نکلتا یوزلی جو ہے نا۔ وہ صرف انٹرٹینمنٹ ہی ہو جاتی ہے، یا بحث مباحثے ہو جاتے ہیں، اس میں آرگیومنٹس ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی ہے کہ ہم اپنی قرآن مجید لوکل مسجد جہاں بھی ہم رہ رہے ہیں جائیں، لوکل امام ہیں، لوکل اسکالر ہیں، کنیکٹ کریں۔ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، آن لائن بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہتر ہے آپ جائیں، ٹائم نکالیں، اعتکاف کی نیت کریں، بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور راتوں کو جو ہے رمضان کی راتوں کو جو ہے نا، مطلب اس کو بلاک کر دیں ٹوٹلی، کوشش کریں، اور جتنی سسٹینیبل عبادت ہے وہ کریں۔ جو ہے تراویح پڑھ کے بندہ ویسے ہی تھک جاتا ہے، لیکن اپنی بھی طرف کوشش کرے تھوڑی جو ہے نا سحور سے پہلے۔ اور آم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی کیا پریکٹس تھی اس کو بھی دیکھ لیں۔ وہ تو خیر اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پہ تھے، بالکل دنیا جو ہے ان کو سائڈ پہ رکھ دیتے تھے، اور آپ سے سب گھر میں بھی اسی طرح کا حکم دیتے تھے۔ تو اس کو پڑھیں، ایٹ لیسٹ اس کو دوبارہ سے ریلیو کرنے کی کوشش کریں ہم۔ اور قرآن مجید کے ساتھ تعلق بالکل اسٹرانگ کرنے کی کوشش، قرآن مجید کو ختم کرنے کی بھی کوشش کریں اپنے سے، تلاوت سے ایک جز پڑھیں، جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، نیت کرے بندہ، گولز بنائے، تو اس طرح چلے گا، پریپئر کرے گا تو انشاءاللہ تعالی اچھا ہوگا۔ اور فقہا کی دیکھ لیں اگزامپل، امام ابو حنیفہ، شافعی رحمہ اللہ، وہ تو خیر میرے خیال ہے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے، ہاں مطلب وہ اچھا 2 دفعہ 60 ٹائم، سبحان اللہ۔ تو مطلب ظاہر ہے ان کے درجات بھی اسی لیے بلند ہیں، اور ان کے ہم موٹیویشن ہمیں مل سکتی ہے۔ اور کچھ باتیں ہیں فضائل کے حوالے سے، رمضان میں جو ہے 4 چیزیں، اچھا 4 things، اچھا 4 چیزیں کرنی چاہیے ہمیں۔ کثرت سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں، استغفار کریں۔ اچھا اور دوسری پتہ نہیں ہائی لائٹ کی ہے کہ نہیں، اچھا اللہ تعالیٰ سے جنت میں انٹری کی دعا کریں، اور جہنم سے جو ہے پناہ مانگیں ہم۔ یہ 4 چیزیں ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور پھر یہ جو عشرے کے حوالے سے بھی، پہلا عشرہ، تیسرا یہ ہے، اس کا ریفرنس بھی دیا ہوا، لاسٹ ٹائم شاید میں نے بات کر دی تھی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ یہ نہیں ہے، یا پتہ نہیں کہاں سے، تو میں نے اس کو دیکھ کے نکال لیا تھا، یہاں سے ہے، اس کا ریفرنس ادھر ہے نیچے۔ تو بتایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے، یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس میں، فرگیونیس ہے، لاسٹ پارٹ جو ہے جہنم سے جو ہے بچنے کا ہے۔ لیکن آل ان آل مطلب وہی، اور پھر سب سے بڑی تو دیکھیں یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اس کے لیے ہم بالکل ایگر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے دے انشاءاللہ لیلۃ القدر ہمیں مل جائے، اس میں ہم کامیابی کی دعا مانگ لیں، اور انشاءاللہ ہم رمضان اچھا گزارنے کی نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم سورۃ تغابن کا پہلا رکوع پڑھ لیتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ساجد بھائی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، والله بما تعملون بصير.
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. یہ سورہ تغابن کی ہم نے پہلے رکوع کی تلاوت سنی ہے، اور اکثر قرآن مجید میں جو بھی صورتیں ہیں ان میں ان کا جو نام ہے وہ آیات میں، جو صورت میں آیات ہیں اسی میں آ جاتا ہے ریفرنس یا جو بھی نا. تو یہاں پہ آیت نمبر 9 میں اس کا ریفرنس آیا ہوا تغابن. غبن ہم نے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. یوزلی ہم کہتے ہیں غبن ہو گیا، مسئلہ ہو گیا، لاس ہو گیا. اس میں دونوں عربک اس میں نا، تو مطلب ریوارڈ، مطلب آپ کو جزا بھی ہے اس میں کہ مطلب آپ کو اس کا آؤٹ کم، اب وہ آؤٹ کم فیوریبل ہے یا انفیوریبل ہے، نیٹ پازیٹیو ہے نیگیٹو ہے، اس کے حساب سے. لیکن قیامت کا دن تو یہی ہے نا. اصل تو دیکھیں بات بوائلز ڈاؤن ٹو یہی. اور اس میں ہم دیکھیں گے میرے خیال ہے اس صورت میں، نیکسٹ صورت میں، کہ ایون جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق بھی کی ہے انسانوں کی، اس میں صرف دو ہی باتیں ہیں: یا تو آپ بلیور ہیں، نان بلیور، اور کچھ ہے ہی نہیں. مطلب مڈل گراؤنڈ ٹھیک ہے، وہ منافق ہی کہلاتے ہیں. سورہ سورہ آراف میں ہے. ہاں مطلب وہ ایک ڈفرینٹ بات ہے کہ کچھ لوگ جن کی نیکیاں اور وہ ایکول ہو جائیں گی، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. لیکن ایک آپ اس میں دیکھ لیں بائنری ہے معاملہ، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے. اس کے بیچ میں کوئی ایسی کوئی خاص کوئی جگہ نہیں ہے جو ہے نا، مطلب فائنل آؤٹ کم کے حوالے سے. تو ایسا نہیں ہے کہ بھائی کوئی کوئی اور چلے جائے گا. تو یہی ہے، اور انسانیت میں بھی یہی ہے کہ یا تو مومن ہے یا تو کافر ہے، اور بس ایسی مطلب اور کوئی بات نہیں ہے. اور فوکس بھی یہی ہے قرآن مجید کا جو ہے نا. اچھا اس میں جو ہے ایمانیات کے حوالے سے، مطلب واٹ از ایمان، مطلب ایمان ہے کیا، شے کیا ہے، بہت ڈیٹیل ہے. یہ بیان القرآن ہے، ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ڈسکس کیا اس پر. اور ہم دوسری بھی دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے سورت ابن کثیر اور معرف القرآن سے بھی دیکھ لیں گے. اور یہ مکی مدنی، اس میں دونوں اوپینینز ہیں. اور اس کا کنیکشن ہے سورہ حدید اور سورہ صف میں، اور یہ وہی ایمانیات کے حوالے سے کنیکشن ہے. سورہ حدید میں ڈفرینٹ کنیکشنز ہیں. ہم نے شاید پہلے دیکھیں اتنے ڈیٹیل میں نہیں، مگر انشاءاللہ کبھی فیوچر میں ہم ڈیٹیل دیکھیں تو وہ کنیکشنز ہم مطلب ان ڈیٹیلز دیکھ سکیں کن کن ایسپیکٹس میں کنیکٹڈ اوور آل جو ہے وہ ایمانیات میں. اچھا اس میں جو ہے وہ بیان قرآن میں سے ہے کہ جو دو رکوع ہیں اس میں، تو فرسٹ رکوع جو ہے کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ مطلب ایک دو سپریشنز ہیں. پہلے 10 آیات ہیں فرسٹ رکوع میں، پھر دوسرے میں 8 ہیں. تو فرسٹ رکوع کی جو پہلی 7 ہیں اس میں واٹ از ایمان، مطلب کیا چیز ہے، نریشن ہے ایمان ہوتا کیا ہے. پھر جو آخری جو 3 ہیں اسی میں 10 میں سے 3
تو اس میں دعوت ہے کہ بھائی یہ ہیں، اب یہ بنو، بیکم لائک دس، یہ مسلمان بنو۔ اور پھر جو سیکنڈ رکوع میں جو 8 آیات ہیں، اس میں سے 5 جو ہیں مطلب ثمرات، مطلب پھل، ثمر پھل کہتے ہیں عربی میں۔ تو یعنی ایمان کیسا دکھتا کیسے، جیسے ابھی اس میں مثال یہ تھی، دی ہوئی تھی انہوں نے کہ جیسے ایک آم کا پیڑ ہوتا ہے، تو اس کے پیڑ کا پتہ ایسے ہی چلے کہ آم لگے ہوئے ہوں گے نا، ورنہ پیڑ ہے اس میں کچھ لگا ہی نہیں، پتہ نہیں کیا کس چیز کا درخت ہے۔ تو اسی طرح ایمان ہوگا، وہ مطلب اپیئرنس ہوگی، کچھ کوالٹیز ہوگی، کچھ دکھے گا ہمیں۔ اور پھر جو ہے اسی کے اینڈ میں یہی سیم ہے کہ پھر اس میں اللہ تعالیٰ پھر ایمفسائز کریں کہ اچھا اب یہ دس از ڈیفائن کر دیا، اب یہ کرو، یہ بنو۔ تو ان دونوں میں کہ یہ بات دیکھے گی ہم۔ اچھا، اور پھر یہاں پہ ایک اور لنگوسٹک حوالے سے بھی یہ دیکھیں، یسبحو، ہم اس کو بھی مسبحات یہ بیان ہو چکا ہے، کہ یہ اللہ کی تسبیح جو ہے، اور اس میں ظاہر عربک کی روح سے یہ پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس ادھر ہے، سبحہ بھی آتا ہے۔ تو یہ تھرڈ ٹائم آ چکا ہے، پہلی دفعہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے، سیکنڈ ٹائم سورہ حشر میں آ چکا ہے یہی یسبحو۔ تو اور پھر اس میں جو ابھی میں نے آلریڈی بات ٹچ کر دی، تو اس میں آیت نمبر میرے خیال ہے 2 میں ہے یہاں پہ، کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے دونوں کو بنایا ہے، کافر کو مومن کو، پہلے تو بنائے سب چیزیں اللہ نے، میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، اور اسی میں سے پھر لوگ سپریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ذرا ایک کوشچن مارک بھی ہے، تو مطلب لاجکلی بھی اللہ نہیں بنایا، پھر اس میں سے بنانے والے کو جھٹلا رہے ہیں ایک گروپ، اور ایک کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہے۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو پھر واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک جیسے وارننگ کہ اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے۔ یہ جو لوگ جو ڈینائی کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ مطلب وہ دے کین گیٹ اوے وتھ اٹ، وہ سمجھ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ہاں معرف القرآن سے دیکھ لیتے ہیں اسی بات کو۔ ہاں، یہ وہی ٹو نیشن تھیوری یہاں پہ انہوں نے ہیڈنگ دے دی ہے، آئی ڈونٹ نو اف یہ اوریجنل کتاب میں ہے، لیکن اس میں وہی ہے کہ ایک بلیونگ گروپ ہے، نان بلیونگ گروپ ہے، اور کہ آپ تخلیق تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کریٹڈ تو یہ سارے آئے تو ادھر سے ہیں، اور ایون جو نان بلیورز ہیں، ایوولوشن تھیوری کا تو نہیں پتا، مگر وہ بھی مطلب پہلے کتاب بھی مانتے ہیں کہ بھئی سارے آدم علیہ السلام کی اس سے ہیں، اور سائنس میں بھی دیکھ لیں تو کہیں سے کہ مل جاتا ہے کہ بھئی سیم ہی اس سے کہیں سے چلتا آ رہا ہے سلسلہ، ٹھیک ہے وہ اب آگے بندر وغیرہ کو لے آتے ہوں گے، ان کا اپنا ہوا ہے، لیکن سلسلہ ایک وہ وہاں سے ہی ہے۔ اور اسی طرح کائنات کی بھی تخلیق ہے سنگولر ایک پوائنٹ سے ہی مطلب آئی ہے، مطلب یونیورس جو آئی ہے، مطلب کوئی ایسی وہ نہیں تھا کہ پیرالل یونیورس ہے، ٹھیک ہے وہ تھیوری میں۔ پھر آگے اس کو اور یہ ایک ہمارے لیے بھی اچھا وہ ہے کہ دیکھیں جو سپلٹ ہے یا جو بھی مطلب کلاسیفیکیشن ہے، وہ ہمیشہ اسی بنیاد پہ ہوتی آئی ہے اور ہونی چاہیے۔ یہاں پہ جو نہیں بائنری کی بات ہو رہی ہے، کہ مطلب یہی ہے، اور جو دوسری ڈویژنز ہیں کہ کوئی لسانیت کی ہے، کوئی کلر کی ہے، کوئی جغرافیکل، وہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے اس کی ڈویژنز بن گئیں اوور ٹائم لوگوں نے، اور مطلب بنا لی، لیکن جو اصل ڈویژن ہے وہ یہی ہے، یا تو آپ ایمان والے ہیں یا آپ ایمان والے نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور اسلام ہی واحد وہ ہے، دین ہے، طریقہ ہے جو اس کو پروپگیٹ کرتا ہے کہ بھائی سب ایک ہی ہیں، اور کسی کو کسی پہ وہ نہیں ہے، پریفرنس نہیں ہے۔ ہاں، تقوی کی بیس پہ پریفرنس ہوئے گی کہ کوئی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، بس یہی پریفرنس ہوگی، باقی تو کوئی پریفرنس نہیں کہ آپ کدھر سے ہیں، کیا ہے، کہ آپ کالے ہیں، گورے ہیں، عرب نان عرب ہے نا۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح کی کمیونٹی بنائی، اور ہم نے دیکھی، اور صحابہ کرام میں بھی تھا، مہاجرین انصار، پھر جب اسلام دوسری جگہوں پہ پھیلا تو اسی طرح تھی ہمارے یہاں، میرے خیال ہے خلافت میں بھی افریقن جو ایک سمجھے جاتے تھے عبد جس کو کہتے ہیں نا، وہ عربک اس میں بھی، کہ وہ جیسے غلام تھے کیونکہ ان کی رنگ سکن، تو وہ بھی لیڈرز بنے۔ میرے خیال ہے مانسا موسیٰ جو ہیں وہ ایک لیڈر رہے ہیں خلیفہ کے، وہ افریقہ سے تھے اور بہت بہت رچ تھے۔ تو اسلامی واحد وہ ہے جو اس کو پاس دیکھتا ہے، مطلب یہ اس کو کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، تقوی پہ جو ہے، اور باقی دوسری آئیڈیالوجیز جتنی بھی ہیں دین، وہ اب شخصیت پہ یا ریس پہ، جیوگرافی پہ ہی ان کا فوکس چلا گیا۔ جیسے کرسچن جو ہے رومن نے کیا تو اب وہ سمجھتے ہیں وہ وائٹ ریلیجن، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وائٹ کر دیتے ہیں، اور پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو کالا بلیک کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کو بلیکنیس سے زیادہ وہ ہوتا ہے نا، تو یہاں بھی ہیں ایسے لوگ، مل جائیں گے۔
اور اچھا یہ بڑی خوبصورت آیت تھی آم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ کے بارے میں بھی بات ہے. المصور جو اللہ تعالیٰ کا ہے نا ایٹریبیوٹ، بنانے والا، شیپ کرنے والا. تو اب واقعی میں اللہ تعالیٰ کی ہر چیز جو اللہ نے بنائی ہے، مطلب وہ اس میں احسن ہے، یہ دیکھیں نا جو بیسٹ جو ہے کریشن ہے، خوبصورت ہے. اور یہ ہمیں آبزرو کرنے سے بھی ملتی ہے. تو یونیورس کی بھی بات کر رہے تھے، پھر اس میں آگے اور بھی ڈیٹیل میں چلے گئے. اور واقعی میں سنو فلیک کو بھی ابھی ادھر یہاں پہ سردی پڑ رہی ہے، گر رہی ہے، برف گر رہی ہے. تو کوئی بھی ہر ایک سنو فلیک ایک جیسا نہیں ہوتا، یونیک ہوتا ہے. کتنی بڑی ان ڈیپتھ بات ہے. اور کبھی زوم کر کے دیکھیں ہم تصویروں کو تو سبحان اللہ کیا پرفیکٹ شیپ ہے. اور وہ دکھنے میں تو دکھتا نہیں ہے، لیکن اس کو کریں تو کیا زبردست شیپ ہے. تو واقعی میں اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک وہ خوبصورت طریقے سے ہر چیز، ہم اپنی شکلوں کو بھی دیکھیں، بہت دوسری چیزوں کو بھی دیکھیں. اور اللہ تعالیٰ جو اور میرے خیال ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بیوٹی کو پسند کرتے ہیں، خود بھی بہت جمیل ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا. اور انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا مطلب اللہ تعالیٰ کو دیکھنا کیسا ہے، ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی کو انشاءاللہ. آمین. اور اچھا یہ انہوں نے بات کر دی کہ لوگ کسی کو شاید بدصورت سمجھیں، لیکن وہ خود اپنی ایک اس میں وہ ہے ریلیٹیو شپس والا دنیا میں. تو اللہ کی ہر چیز جو کائنات میں بنائی ہوئی ہے وہ بالکل پرفیکشن ہے اس میں جو ہے، نو ڈاؤٹ. پھر آگے جو ہے اس میں بات ہو رہی ہے کہ جو ڈس بلیورس ہیں وہ اپنے گناہوں کا وہ کریں گے، مطلب فیس کریں گے جو بھی وہ کر رہے ہیں. پھر جتنے بھی میسنجر جو میسنجر آئے ان کی طرف، تو انہوں نے ایک بڑا اسٹوپڈ سا کوشچن کیا کہ یہ تو میسنجر ایک آدمی ہے، یہ کیسے گائیڈ کریں گے. مطلب کتنی ہی عجیب کوئی چیز کہ یہ نہیں کہ میسج کو دیکھا کیا بات ہے، اچھی بات ہے، برائی سے روک رہے ہیں، نہیں بس کہ یہ تو وہ ہے، تو ان کو وہ چاہ رہے تھے کوئی ملائکہ آ کے ان کو گائیڈ کرے یا جو بھی، مطلب ایک رکھ دی انہوں نے کہ ریجیکشن کی مطلب ریزن ہے. اور وہ یہ بھی اس پہ کوشچن کرتے تھے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک اٹھائے جائیں گے، اور جو بھی تم کرتے تھے اس کا حساب کتاب ہوگا. اور جو اچھا نیکیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا. اور پھر 11 to 18 میں ہے کہ یہ جو بھی مصیبت آتی ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، یہ ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم. تو ایک ٹرائلز کیونکہ ہم فتنوں کے دور میں ہیں، اور بالکل صورت الروم میں بھی ہے کہ جو بھی بلکہ زمین پہ اور ایون سمندر پہ جو بھی آتی ہیں چیزیں، جو فساد ہوتا ہے اس کا لنک انسان کی ہی ڈوئنگ سے ہے. مطلب وی آر آل انوالوڈ. جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے آج ہمارا سب کا، ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں ہو رہا، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں تو اچھا نیک بندہ ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا. لیکن ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لنک کیا ہوا. تو اس میں جو اذن کی بات ہے کہ اللہ کی پرمیشن ایک ہے رضا، ایک ہے اذن پرمیشن. یہ دو تھوڑی سی ڈفرینٹ چیزیں. ایک ہے اللہ تعالیٰ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بچے کیوں مر رہے ہیں، وارس کیوں نہیں، ظلم کیوں ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ پرمیشن دے رہا ہے کہ یس. مطلب جیسے قرآن مجید میں آیا تھا نا پتا بھی نہیں گرتا اللہ کی پرمیشن از ڈفرنٹ، رضا از ڈفرنٹ. اللہ راضی ہیں کہ نہیں وہ ایک ڈفرنٹ بات ہے. تو اب ہماری جو اپنے اعمال ہیں، ہماری جو اسٹیٹ ہے وہ ہم نے کی ہے، مطلب ہم نے ہی دین کو چھوڑ دیا، ہم نے کسی اور چیز کو پرائرٹائز کر دیا. تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے وہ کر رہا ہے. اب صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب اسلام پھیل رہا تھا تو وہ میک سینس کیونکہ وہ انہوں نے دین کو رکھا ہوا تھا فرسٹ. اور جس طرح اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی وہ انہوں فالو کر رہے تھے، امپلیمنٹ کر رہے تھے، تو وہ ریزلٹس آ رہے تھے. جب چھوڑنا شروع ہوئے، ہٹنا شروع ہوئے، تو پھر ڈکلائن کی طرف جاتے رہے. اور آج ہم آلموسٹ کہہ لیں بالکل ہی لوئسٹ اس پہ. تو ہمارے اسی لیے اعمال بھی جو ہیں، وہ جو لیڈرز ہیں وہ اعمال کی ہی ریفلیکشن ہے. جو ہمارے لیڈرز ہیں ابھی، جن کو ہم گالیاں دیتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں یہ برا وہ برا، بھائی وہ اصل میں وہ ہماری ریفلیکشن ہے. میں ایسا ہوں تو وہ بندہ اوپر ہے. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں بھی اسی طرف یاد دہانی کرا دیں.
तो अच्छा, फिर होता क्या है जब एफ्लिक्शन आ जाती है? चलें, अब एफ्लिक्शन में हैं हम, तो ईमान जो है, जब फेथ होगा, ईमान होगा, तो वो फिर बंदे को सीधे राह पे रखेगा, भटकेगा नहीं, बंदा पागल नहीं होएगा, वो बहक नहीं जाएगा यहाँ तक कि वो दीन छोड़ देगा। क्योंकि काफी लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं यार मैं तो अल्लाह ताला को मानता ही नहीं हूँ, इतनी मुश्किलात है। और एथियस्ट भी कहता है अल्लाह ताला माज़अल्लाह हो ही नहीं सकता, बच्चे क्यों मर रहे हैं गजा में। वो अभी एक डिबेट हुआ था जावेद अख्तर का एक मुफ्ती साहब से, तो उसने यही बात रखी, रो रहा था खुद एथियस्ट, कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता अल्लाह ताला है, क्योंकि बच्चे देखे आप मर रहे हैं, कट रहे हैं, कैसे है अल्लाह ताला जो है ना माज़अल्लाह। और भी बकवास कर रहा था कि अल्लाह ताला ऐसे। लेकिन बात तो फेस वैल्यू पे कि भाई वाकई में अल्लाह ताला इतना रहीम है, तो ये क्यों हो रहा है? तो ये एक तो रिफ्लेक्शन है इसमें, और इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ विल। इसमें बहुत सारी और भी चीज़ें कुरान मजीद से, हदीस से साबित है। होता क्यों है फिर अल्लाह ताला क्यों, कैसे? अब जैसे सूरह कहफ में वो बच्चा जो है, वो खिज़र अलैहिस्सलाम उसको कत्ल कर देते हैं, ये अल्लाह की कदर है। और कदर हमारा आर्टिकल्स ऑफ फेथ में कि कदर खैर शर, मतलब अच्छी भी कदर बुरी भी कदर, दोनों पे फेथ है हमारा। तो ये एक एस्पेक्ट है ना जो लोग मिस कर जाते हैं, भाई दोनों पे है, सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं है मैं अच्छा हो रहा हूँ, बुराई पे भी है हमारा फेथ, और ये होता है। और इसका रिफ्लेक्शन ज़ाहिर है हमारे अपने अमाल पे भी है। और फिर आगे जो है इसमें अल्लाह ताला फिर बता रहे हैं कि तुम्हारी औलादों में से, बीवी और औलादों में से भी हैं जो तुम्हारे एनिमीज हैं। और पोजेशन जो है वो सारा ट्रायल है और रिवॉर्ड है। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये है, पूरा लंबा चौड़ा है, क्या है इसमें, वो सहाबा के हवाले से और वो हिजरत के हवाले से और दीन। लेकिन स्मॉल ये कि सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि वो मुसलमान जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था माइग्रेशन के बाद, और वो माइग्रेट करना चाह रहे थे, तो उनकी बीवियां और बच्चे जो हैं वो रुकावट थे, तो उनको मना कर रहे थे या रोक रहे थे, तो फिर उसके हवाले से था। और फिर इसमें ये भी एक और क्लैरिफिकेशन भी है कि भाई ठीक है, अगर वो इस तरह हैं तो उन पे इतना जबर या इतना गुस्सा भी नहीं, मतलब कि वो है, दरगुजर भी है जो है ना। तो वो आगे अच्छा मैंने इधर वो मेंशन नहीं किया, तो दरगुजर की भी बात है कि इनको दरगुजर करें। लेकिन हाँ, फितना तो है कि ऐसा होता है कि आपकी अक्सर योर ओन फैमिली आपको ना रोकती है अच्छे रास्ते से। और फिर इधर कर्ज हसन की बात है कि जो अल्लाह ताला को, अच्छा अल्लाह ताला को तो कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह के दीन की हम मदद ऐसी होती है, अल्लाह ताला का जो निज़ाम है ना कि उसके मीन्स के थ्रू होती है, तो फ़ायदा एंड में हमारा है इस ट्रांजैक्शन का। और फिर अल्लाह के एंड में जो एट्रीब्यूट्स हैं, शकूर है, कि अल्लाह ताला जो है वो अबेडेंटली देते हैं। और हमने कुछ किया नहीं होता ज़्यादा, देखिए ना, हमने कुछ खास चीज़ नहीं, लेकिन अल्लाह देते बहुत है। सांस चल रही है, दिल चल रहा है, छत है, खाना मिल रहा है, खाना हजम हो रहा है, बच्चे बच्चे भी ठीक हैं, सब मतलब कितना कुछ है और मिल रहा है। और हाँ, यही वाले, ये अपनी मेरी रिफ्लेक्शन कि हम कितना कम करते हैं, और अल्लाह ताला उस कम को भी, मतलब हम बेरली नमाज पढ़ लेते हैं तो उसको भी अल्लाह ताला कितना रिवॉर्ड दे देते हैं, 50 नमाजों का सवाब, कितना कितने कितने रहीम है अल्लाह ताला। और फिर अल हलीम, पार्डन फॉरगिव्स, और मतलब कितना कुछ है, ये भी मर्सी का ही है कि अल्लाह ताला हमें पकड़ते नहीं है, क्योंकि हमने कितने कितने गुनाह कर लेते हैं हम रोज और करते आए हैं, तो अल्लाह ताला इस पे पकड़ते नहीं है। बल्कि इस पे एक हदीस भी है कि अल्लाह ताला अगर पकड़ लें छोटी छोटी गुनाहों पे, तो फिर हम तो सारे बर्बाद हो जाएंगे। ये सहाबा कराम ने बल्कि क्वेश्चन किया था, इस तरह की कोई बात, ठीक है, कि वाकई अगर अल्लाह ताला पकड़ने पे आए तो फिर तो हम बिल्कुल वी कैन नॉट सर्वाइव। अच्छा, फिर सूरह तहरीम जो है ये भी मदनी है सूरह। इसमें अच्छा फैमिली मैटर्स, डिवोर्स, इद्दा के बारे में है। थोड़ा लीगल बातें हैं, उसको हम ऊपर ऊपर सरफेस से ही देख लेंगे। इसको पहले 1 to 7 में डिवोर्स एंड इद्दा जो है, तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं डिवोर्स करें, तो उनका क्या, किस तरह जो इद्दत का टाइम है उसके क्या जो लीगैलिटीज क्या हैं, उनको प्रॉपर टाइम में उनको रखें, कैलकुलेट करके उनकी जो भी आगे जो अल्लाह ताला ने स्टिपुलेशन बनाई वो हो। और इद्दत का एक टाइम है, आगे आएगा 3 मंथ्स अगर यंग है औरत, और अगर प्रेग्नेंट है तो जब तक उसको उसको बर्थ नहीं देती है। और डिवोर्स्ड है तो उसकी अलग हुआ है कि वो जब तक वो बच्चा पैदा ना हो जाए, उसको फीड ना कर दे, और फिर उसके लिए उसको रिकम्पेंस भी करना है। तो ये कुछ लीगल वो चीज़ें हैं, शरीयत की बातें हैं। और इसमें हाँ, unless they commit a great evil, तो उनको नहीं निकालें अनलेस कि वो कोई कोई बड़ा गुनाह ना करें। और उनको ऑनरेबली भी रखें, और या पूरे पार्ट या उसके एंड तक। फिर विटनेसेस को बुला लें जो भी इसका रिजल्ट हो, इस चीज़ का आउटकम, ठीक है ना। और फिर इद्दत का भी बता दिया। फिर लास्ट 4 आयाज में जो है
अल्लाह ताला बता रहे हैं कितने नेशंस थे जो तबाह हो गए उनकी डिसोबीडियंस की वजह से। और बताया जा रहा है कि उनकी तरह ना हो, और आपके पास रसूल और नबी आ गए तो आप उनको वो आए इसलिए कि आपको जहालियत से निकालें, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक बात है, ये हुआ था वो इमरान खान का केस, तो मतलब वही शरीयत के लिहाज से ये बिल्कुल ही सब गलत था। आई थिंक इसमें बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी बोला था, और अभी रिसेंटली मैंने सुना था तारिक जमील साहब जो हैं, मौलाना तारिक जमील साहब, उन्होंने कहा था कि इस्लाम की तारीख में ये कभी लीगल केस नहीं बना है, तो ये इन्होंने कैसे बना लिया। तो ये एक है, मतलब दीन का मजाक उड़ाते हैं लोग जो हैं, मतलब जो लोग पावर में, मगर ये मतलब इसकी समझ नहीं आती कि ऐसा, और लोग चुप भी बैठ जाते हैं, इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। हमारे जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल इस पे कोई वो भी नहीं होता कि यार इतनी बड़ी मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं शरीयत की बातों के साथ, और कोई किसी को कोई कहता ही नहीं। और अल्लाह ताला हमें हिदायत दे। अच्छा, लास्ट जो सूरह तहरीम की जो लास्ट 4 आयाज हैं वो ईमान वालों के लिए, जो जो ईमान वाले हैं उनको जन्नत होगी, और अल्लाह ताला जो है वो सारी चीज़ों पे कुदरत रखते हैं। अच्छा, इसकी हमने वो नहीं देखी थी, ये देख लेते हैं। इसका शायद कॉन्टेक्स्ट, हाँ इधर मिल जाएगा हमें, कि ये हाँ इसका कॉन्टेक्स्ट मिस हो गया, बयान करना था कि कॉन्टेक्स्ट ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हलाल की हुई उनको आप हराम नहीं कीजिए, बिकॉज आप अपनी वाइफ्स को प्लीज करने के लिए। तो उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक वही आपसे सब विजिट करते थे एक वाइफ को, तो हनी का जो है ना, उन्होंने कहा कि मैं उनको पसंद नहीं आया कि वो विजिट किया तो कहीं और खा लिया, तो फिर इस वजह से उन्होंने कहा कि मैं नहीं खाऊंगा हनी। तो फिर अल्लाह ताला ने वो इस तरह करके पूरी डिटेल है, तो इसको अपने टाइम पे पढ़ लें। ये मारुफुल कुरान में और तफसीर इब्न कसीर में भी शायद यही कुछ है बात। तो कॉन्टेक्स्ट पता होना जरूरी है, इसको डिटेल में पढ़ ले बंदा तो अच्छा है। हम्म। और फिर इसमें हाँ एक और बात भी ये है कि अल्लाह ताला देखे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे तरबियत कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, कुरान मजीद जब आ रहा है, और हम फिर इस तरह मुसलमानों को भी ना, कि किस तरह से शरीयत के मैटर्स होते हैं। और इसमें आगे कोई अगर दीन पढ़ता है शरीयत में तो ऐसी चीज़ें हैं कि कुरान जो है वो हदीस कभी कभार एब्रोगेट करती है कुरान मजीद को, या कुरान मजीद एब्रोगेट करता है हदीस को। ये पूरी एक फिक्ही साइंस है वो क्या होता है, लेकिन एक जनरल रूल ये है कि अल्लाह ताला ने जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत करवानी थी उनको जेंटली रिमाइंड कराना था, करवा दिया। और इस तरह और भी मैटर्स कुरान मजीद में, जैसे वो उनके जो जैद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो है, जो वो निकाह के हवाले से, कि वो उनके बेटे नहीं है, मुंह बोले बेटे थे, तो वो मतलब उनको डिवोर्स की अपनी वाइफ को, फिर उनसे शादी करवाई। तो ये कुछ मैटर्स इस तरह आ चुके हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने हमारी तरबियत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू, उनकी फैमिली के थ्रू हमारी तरबियत करवाई। अच्छा, अब सूरह तलाक जो है इंशाल्लाह ये आखिरी सूरत है इस जुज़ की, 28 की। ये भी मदनी है, और इसमें जो है मैरिज, अच्छा इसको 10 मिनट्स है तो इसको 5 मिनट्स में करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैरिज और डिवोर्स की जो लीगल फ्रेमवर्क है, ये भी मार्फल कुरान से ये हेडिंग थी, ये मैंने उठा ली। तो अच्छा, 1 to 7 में जो है ये इधर बात हो रही है। अच्छा, ये मैंने शायद एक सेकंड, तो अच्छा ये इधर पॉइंट क्यों लिखा हुआ है, खैर। अम, ये वो, ये तो इधर मुझे लग रहा है कि मैंने उसको कंटिन्यू किया हुआ है। अच्छा, ये सूरह तहरीम का, ये इधर मैंने इसको मैं फिक्स कर दूंगा, ये जो ये बात की है ना। अच्छा, बहरहाल सूरह तलाक में जो है जो बात है वो तलाक की जो शरीयत शरई जो वो है उसके बारे में, फ्रेमवर्क के बारे में बताया हुआ है। और इसमें जो है, अच्छा इसमें इसमें भी इद्दत के बारे में, तो ये मेरे ख्याल कंटिन्यू हो रहा था, तो मेरे ख्याल कोई मिक्सअप है, मैं इसको सही कर दूंगा। अम, तो एनीवेज, तो इसमें आगे हम चलते हैं। 8 to 12 जो है वो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि पहले जो फोकस है एक मुसलमान के लिए वो अपना आप है, वो अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। जो क्योंकि अगर हम अपने आप को ही फोकस में नहीं रख रहे, पहले हम अपने आप को, और हम दूसरों की जैसे इस्लाह कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक है हम कर सकते हैं, बट अगर सेंट्रल पॉइंट हम अपने आप को नहीं रख रहे तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि बंदा अपनी नमाजें सही नहीं कर रहा और दूसरों को तलकीन कर रहा।
تو اس میں اللہ تعالیٰ اسی پوائنٹ کی طرف ہمیں لے جا رہے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو پھر اپنی فیملی کو بچاؤ اس آگ سے جس کے فیول ہے آدمی اور سٹونز. اور اس جہنم جو ہے اس کے اوپر بہت شدید جو ملائکہ ہیں، اور وہ بالکل جو ہیں آ، اچھا ہاں یہ سائز صورت اللہ کمز بفور صورت تحریم. اچھا ہاں مکس اپ ہو گیا پھر، چلیں جزاک اللہ خیر. تو اچھا ہاں میں بات کر رہا تھا ہاں اس جہنم میں کے بارے میں جس کے جو ملائکہ ہیں وہ اتنے فیئرس ہیں، شداد الغلاظ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو کبھی بھی وہ نہیں کرتے، اس کی جو کمانڈس کو بالکل فلی پرفارم کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کی بہت سیویرٹی اس جہنم کی، تو اس سے بچیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سے وہ کریں، کافروں اور منافقوں کے خلاف جہاد کریں. اور پھر جو اینڈ میں جو بات ہے، اچھا یہ سورہ تحریم کی ہی بات چل رہی ہے یہ جو ہے نا، اور آپ نے شاید کلیئر بھی کر دیا اگر، ہاں تو یہ سورہ تحریم کی بات چل رہی ہے یہاں پہ، یہ والی جو بات ہے کہ اچھا اس کی ہیڈنگ میں نے خود دے دی ہے کہ for those who do not cycle the period is 3 months. ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. میں اس میں زیادہ خود ہی نہیں گیا کیونکہ وہ لوگوں کو ویسے بھی نہیں پتہ، اوپر جو تفسیر میں تھا میں نے اسی کو کاپی پیسٹ کر دیا نا. لیکن جزاک اللہ خیر، جو عدت کی بات ہے. اچھا جو یہاں پہ رائچس ہسبینڈ ڈس بلیونگ مطلب وائفس، تو ادھر اگزامپل تھی نوح علیہ السلام کی، لوط علیہ السلام کی وائفس کی، کہ ان کو ان کے ہسبینڈ رائچس تھے، نبی تھے، لیکن وہ کچھ ہیلپ نہیں کر سکے اس معاملے میں. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو فرعون کی جو وائف ہے وہ ایمان والی تھی، فرعون خود کافر تھا اور وہ تنگ بھی کرتا تھا، تو انہوں نے پھر دعا کی اللہ مجھے جنت میں گھر بنائے، میں پیلس بنائے. تو پھر یہ اس طرح کی. اور پھر آگے جو پنیکل ہے عورتوں کے حوالے سے، مریم علیہ السلام، ان کی جو چیسٹٹی ہے، انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ بڑائی کی، اور جس طرح کمانڈ فلفل کی، تو یہ پنیکل آ گیا بتاتے ہوئے. تو یہ چونکہ اس میں عورتوں کا ہی ایک ٹاپک تھا اس صورت میں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اگزامپلس دے دی. اس کی ایک اور حدیث تھی وہ میں نے شاید نقل نہیں کی اسی حوالے سے، وہ مجھے رکھ دینی چاہیے تھی یہاں پہ. ویسی حوالے سے تھی کہ یہ تین جو ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا اور ایک ہیں مریم علیہ السلام، اور ایک اور مجھے نام نہیں یاد آ رہا، ان کی جو اگزامپل ہے وہ مطلب پنیکل ہے عورتوں کے حوالے سے نا، مطلب ایمان کے لحاظ سے. اور اس میں شاید یہ بھی تھا کہ ان کا جو ایمان کا سٹیٹس ہے وہ کہہ لیں کہ ایک ہائیسٹ لیول، جیسے ایک نبی کا سٹیٹس ہوتا ہے ایمان کا، عورتوں کے حوالے سے اس طرح ہو گیا. وہ ظاہر ہے ہم عورتوں میں کوئی پیغمبر نبی نہیں ہوتے، لیکن ایمان کی جس بات کر رہے تھے ادھر ہائی لائٹ کر رہے تھے، تو وہ میرے خیال ہے مظہری ہے کتاب، حدیث کی ہے یا تابعین کی کتاب ہے، اس کا ریفرنس تھا. تو وہ معرف القرآن میں ہی تھا، میں نے ریفرنس نہیں کیا، تو میں وہ بھی میں ڈال دوں گا. لیکن اس سلائڈس کو میں نے فکس کرنا ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کی آرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اور جو 5 منٹس رہ گئے. ہاں 5 منٹس بس، میں یہ اس کو لاسٹ چیز کے جو اس جز کا پورا آئیڈیا ہے وہ تھا یونٹی، جو سمری اس جز کی نا، سورہ مجادلہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، سورہ حشر میں بھی دیکھ لیا، قیام یہ سورہ ممتحنہ، ساری صورتوں میں ایک تھا کہ مسلمانوں کی یونٹی کہا تھا. اور ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں یونٹی کے حوالے سے، کہ ڈیبیٹ کرنے سے کبھی کبھار یونٹی وہ ہو جاتی ہے. سورہ حشر میں ایک جنگ کے حوالے سے، پھر اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتا ہے مسلمانوں کو یونٹی کے حوالے سے. سورہ صف میں رینکس کے بارے میں ہے، سورہ جمعہ میں ہے کہ ہم کہ کلیکٹیو سسٹم ہمارا کیسا، اور منافقین کے بارے میں بتانے کا تھا کہ یہ لوگ ہیں ڈسٹروائے کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں یونائٹڈ رکھے اسلام پہ. اور ابھی ہم نوید بھائی آپ کا 4 منٹ میں ہو جائے گا؟ ٹرائی کروں گا میں انشاءاللہ، اچھا جتنا چلیں ٹائم مل جائے اتنا اچھا. جزاک اللہ ہاں خیر. چلیں یہ حدیث جو ہے نیکسٹ ٹائم اس کو ہم دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے چلیں جزاک اللہ خیر. اسٹاپ کر دوں اسکرین ہاں شیئر؟ پلیز، میں اسکرین شیئر کر دیتا ہوں اپنی. میری اسکرین ویزیبل ہے؟ اب آ گئی. اچھا جزاک اللہ خیر محیط. ہم لوگوں نے بات کی تھی میرے خیال میں راؤنڈ اباؤٹ 2 ہفتے پہلے کہ ہم لاسٹ کچھ منٹس جو ہیں وہ سیرہ سیشن یا جو ہے حدیث سیشن رکھیں گے. تو یہ بیسکلی آج جو ہے وہی کور کریں گے. تو سب سے پہلا جو سوال میرے لیے کافی امپورٹنٹ
ہے، اور I'm sure ہم سب کے دماغوں میں ہے کہ جب ہم سننا اور سیرہ کی بات کرتے ہیں، حدیثوں کی بات کرتے ہیں، تو ہماری موٹیویشن کیا ہے. تو پرسنلی جب میں حدیثیں جیسے اگر ریویو کر رہا ہوں، ریسرچ کر رہا ہوں، تو مجھے کیا چیز بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہی ہے، وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ جب ہمیں کوئی پکارتا ہے تو obviously ہم نیچرلی سائیکولوجیکلی اور لاجیکلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ رسپونڈ بیک کریں. جیسے کسی کی مس کال آتی ہے تو ہم فوراً فون دیکھتے ہیں اور کال بیک کرتے ہیں. تو وہ والا کانسیپٹ مجھے حدیثوں میں بہت زیادہ ریفلیکٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور یہ جو ابھی ایک اسپیسیفک حدیث جو ہے جو ہم دیکھیں گے، اس کی اوتھینٹسٹی کی یہاں پہ کپل آف ریفرنسز ہیں. مسند احمد 12579 اور صحیح مسلم 249. اور یہ بیسکلی ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک گریو یارڈ سے گزر رہے تھے اور ان کے ساتھ کچھ کمپینینز تھے. اور کچھ نریشنز بولتی ہیں کہ یہ گریو یارڈ جو تھا، یہ مسجد نبوی میں جو جنت البقیع ہے، یہ وہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ I wish I could meet my brothers. تو جو کمپینینز تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا we not your brothers؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افرم کیا کہ نہیں، آپ لوگ ہیں میری کمپینینز، پر میں جن کو بردرز بول رہا ہوں وہ لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے، مجھ پہ ایمان لائیں گے، اور جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو یہ آلموسٹ ایسا لگتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی دیکھیں نا، ہم لوگ وہ جنریشن ہے جو بعد میں آئے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے، اور ہم ان کی باتوں پہ کوشش کر رہے ہیں، عمل کریں، سیکھیں. تو اس کو اگر تھوڑا ڈائسیکٹ کریں اسی حدیث کو، تو یہ جو لاسٹ رو ہے بیسکلی، یہ صحیح سننا.com کی یہ جو براڈر حدیث ہے یہاں پہ، اس کو بیسکلی ڈائسیکٹ کر رہی. تو یہ انٹریکشن جب ہو رہا تھا تو کمپینینز نے بولا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضور صاحب نے بڑی کلیئر ڈسٹنکشن دی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن میں سے ایک نور، ایک لائٹ ہوگی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے چہرے، ان کے آرمز، ان کے لیگز میں سے روشنی ہوگی بیکاز آف دا وے ان کا وضو جیسے تھا ان لوگوں کا. اور یہ بڑا کلیئرلی مینشن ہے. تو اس آلموسٹ ایک حدیث میں سے اتنے سارے گولڈن نگٹس ہمیں ملتے ہیں. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ریفر کر رہے ہیں ان جنریشنز کو جنہوں نے نہیں دیکھا، ایمان لائے. اور یہ بات انہوں نے کن کے سامنے کی؟ انہوں نے صحابہ کے سامنے کی، جن کا بڑا ہائیلی ریسپیکٹڈ سٹیٹس ہے. دوسری بات ایک انہوں نے منٹ ان بھائی. لوگوں صحیح انہوں نے ان لوگوں کو آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں سے، آرم سے، لیگ سے روشنی آئے گی. اور یہ بھی انہوں نے کنفرم کیا کہ جو پل صراط والا جو سارا ویژولائزیشن ہمیں پتہ ہے کہ پل صراط پہ کراس کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے. تو اس کا مجھے اوور آل اگر میں اس کو زوم آؤٹ کروں تو اٹس آلموسٹ لائک اے مس کال. آپ سوچیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریفر کیا ہے، ہم جیسے لوگوں کو. آج کل کے لوگ جو کتنے ویک ہیں، ابھی موہت بھائی نے کتنی صحیح بات کی تھی کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ ریفلیکشن ہے ہمارے اپنے اعمال کا. بڑا ایزی ہوتا ہے ہم لوگ